بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ہاروسکوپ اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرولوجر ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ گزشتہ دنوں ان سے میں نے سوال کیا اپنی ویڈیو میں، جب انتخابات گم و گم کی کیفیت کا شکار تھے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کا جو پروگرام تھا وہ معطل کر دیا، تو ڈاکٹر عمر فاروق صاحب اس دن بھی انہوں نے اپنی پیشن گوئی کی کہ انتخابات تو ہر صورت ہوں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات کروائے گی۔ پھر میں نے دیکھا گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں جس طرح سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی تھی وہ تو بالکل درست ثابت ہوئی۔ مگر آج پھر کچھ وکلا تنظیموں کی جانب سے جو پریس ریلیزز جاری کی گئی ہیں، اس کے بعد پھر سے انتخابات کے التوا کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ذرا آج اس حوالے سے تفصیل سے پوچھتے ہیں، عمران خان سے متعلق ان کا جو لیٹسٹ ذائچہ ہے، ان کے سیارگان کیا بتاتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، اور بالخصوص پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کے جو مخالف ہیں، الیکشن سر پر ہے، خان کے جو مخالف ہیں وہ اس وقت ذائچے میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، ہمیشہ کی طرح سر آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے سر بتائیے گا، انتخابات آپ اپنے ذائچے کی روشنی میں بہت پہلے سے، نگران حکومت جب آئی تھی تب سے کہہ رہے ہیں، تو آج ہر آنے والے دن کچھ نہ کچھ کنفیوژن برقرار رہتی ہے، سر انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، ایک بات آپ کو بڑی ونڈرفل بتاتا ہوں۔ یہ جو ذائچہ میں عطارد کا مقام ہوتا ہے نا، جب عطارد ریورس ہوتا ہے تو یہ جھوٹی موٹی خبریں، بلا وجہ کا التوا وہ لاتا ہے۔ اچھا، اگر اس میں ہم باقی سیاروں کو پڑھیں، یہ اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ابھی تو ذائچے میں 4 ستارے ایک لائن میں ہیں۔ 23 دسمبر کو 5 ستارے ایک لائن میں آ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو افواہیں ہیں جو عطارد کے ریورس کی صورت میں پھیل رہی ہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مطلب جو ہم نے عرض کیا تھا کہ کیونکہ ذائچے میں جو ہم نے ریڈنگ لی تھی، ہم نے کہا تھا عدلیہ جو ہے نا ایک بڑا سٹرونگ فیصلہ کرے گی، اور اس کا جو سٹرونگ فیصلہ ہے وہ نظر آئے گا، اور اب وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات میں اور بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں، کسی بھی ملک کے ذائچے میں، اس کا 9واں خانہ جو ہے وہ الیکشنز کی کمیشن کا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو سیارگان کا اجتماع ہوا، وہاں پہ 3 ستارے وقتاً فوقتاً وہاں سے گزرے، جس میں پہلا ستارہ جو تھا سورج آیا، پہلے مریخ آیا، پھر سورج آیا، پھر عطارد آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ تو عدلیہ کا جو ستارہ ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سٹرونگ ہے، دوسری بات یہ ہے اس میں اور اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ جو ہی ہم 29 دسمبر 2023 کا ذائچہ پڑھتے ہیں تو ہماری کیلکولیشن میں جو عدلیہ کا جو ستارہ جس کا ہم آج تک کہتے ہیں کہ عدلیہ سٹرونگ ہے، وہ موجودہ وقت سے اور سٹرونگ ہو جائے گی، اور یہ آنے والا ایک مہینہ جو ہے 29 دسمبر کے بعد ایک مہینہ عدلیہ بہت سٹرونگ رہے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ صورتحال کیا ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان سے متعلق ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سائفر کا جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا، سب سے پہلے جیل ٹرائل کا آغاز ہوا، جیل ٹرائل گواہوں تک پہنچا، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، عدالت نے جیل ٹرائل کا عدم قرار دیا، کہا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب پھر سے انہی جج صاحب نے ایک بار پھر سے جو جیل ٹرائل ہے اس کا آغاز کر دیا۔ تو عمران خان کی جانب سے آج کے روز ہی ان کے وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور جو ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دوسرا 22 دسمبر کی تاریخ ہے جب عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے اسی مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف 3 ججز موجود ہیں، اور وہ جمعے کے روز عمران خان کا کیس سنیں گے۔ عمران خان کا ذائچہ بتائیے گا، آنے والے دنوں میں ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ اور اس وقت عمران خان کا لمحہ موجود میں جو ستارہ ہے، سیارگان ہے، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا جی، دیکھیں جب ذائچہ پیدائش میں ستارے طاقتور ہوں تو ان کا اثر ضرور آتا ہے۔
وہ انمیٹ ہوتا ہے. لوگوں ہمیں تو بات بہرحال ہمارے تو ایک اندازے ہیں، لیکن جو ہمارا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا وقتی طور پہ ذائچہ کمزور ہوا. جب وقتی طور پہ ذائچہ کمزور ہوتا ہے تو اس میں صورتحال ہوتی ہے کہ بندے کو صرف بخار چڑھتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اتر جاتا ہے. مطلب وقتی طور پہ تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے. اچھا، اب جو خان صاحب کے ذائچے کو ہم نے پڑھا، ان کے ذائچے کے چٹے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے جو ان کا اپنا ذاتی ستارہ ہے. اب وہ کمزور یہاں اتنا نہیں ہے جتنا باقی ستارے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زہرا کے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے دوست کے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ہر مہینے چاند آتا ہے. تو کمزوری تو ہے لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا. آپ ذرا غور کیجئے، آج تک جو صورتحال ہوئی، مطلب انہوں نے گرفتار کیا، سپریم کورٹ نے رہا کر دیا، پھر وہ جج صاحب نے اتنی جلدی، اور آپ پولیس کے کارنامے دیکھیں جناب، دنیا کی کوئی پولیس اتنی مطلب تیز ترین عمل کرنے والی پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنا انہوں نے اس دن خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جناب جو مطلب کام کیا. اس کے باوجود آج تک ہوا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کچھ ہونا ہے. ان کا ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہے. اور میں ایک بات اور بتانا چاہوں کہ جو میری سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں اس میں خان صاحب کا ذائچہ 1 جنوری سے اور سمت میں، بلکہ اسٹرانگ ترین سمت میں جاتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہ آنے والا وقت خان صاحب کا ہی ہے. یہ جو مطلب حالات جو مرضی جائیں. ایک سوال آپ نے پوچھا بڑا زبردست، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں ان کے جو مخالفین ہیں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیے، میری ایک بات سنیے، ہر بندے کا ایک ذاتی ذائچہ ہوتا ہے. ٹھیک، جو ذاتی ذائچہ ہوتا ہے وہ اس کی مطلب بڑی پروٹیکشن کرتا ہے یا اس کو مشکلات میں لاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کے اپوزیشن کا ذائچہ ہم پڑھیں گے، ان کے ذائچہ پیدائش میں، اس میں ان کے مخالفین بہت مشکلات کا شکار ہیں. اور ایک بات میں اور بتاؤں کہ یہ جو عطارد کا ریورس ہونا ہے اس وقت میں، یہ ملکی لیول پہ اگر پڑھا جائے تو ملک کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے. لہذا ایک بہت بڑا سکینڈل آنے کی سمت میں بھی باتیں جائیں گی. اور وہ جو سکینڈل ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ برج جدی زحل کا گھر ہے اور زحل ہمیشہ پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک ہسٹری کا ایک پرانا جو ہے ایک نیا سکینڈل آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی. آپ تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی رکھیں، دیکھیں کب یہ بات ہوتی ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے ذائچے میں آپ نے کچھ مشکلات کی بات کی کہ کچھ ستارے ہیں ابھی انہوں نے وقت پر آنا ہے. کوئی ایسی تاریخ آپ بتا سکتے ہیں جس میں عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ مکمل طور پر مضبوط ہو؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو پیدائشی ذائچہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، تو آنے والے دنوں میں کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسا مہینہ ممکنہ طور پر بتایا جا سکتا ہے جس میں عمران خان کا ذائچہ سب سے تگڑا ہم کہہ سکیں؟ دیکھیں یہ وقتاً فوقتاً ان کا ذائچہ تگڑا ہوتا آ رہا ہے. اگر ان کا ذائچہ، ایک دلیل ہے کہ اگر ان کا ذائچہ پیدائش اسٹرانگ نہ ہوتا تو جتنے کیسز آپ دیکھیں کتنے کیے ہیں انہوں نے، وہ دھڑ کیسز، دھڑا دھڑ، وہ وہاں نہیں ہے، وہاں کیس ہے، وہ وکیل جی مر گیا جی اس کا کیس کر دیا جی، وہ فلاں ہو گیا جی خان صاحب کو ذمہ دار کر دیے. کتنے کیے انہوں نے، کیا رزلٹ ہے؟ یہ تو ہمارے ذائچے کے تکڑے ہونے کی دلیل ہے.